السلام علیکم. آج ہم CSS سائیکالوجی 2010 کے MCQs ڈسکس کریں گے. The first question is psychologists who work to improve efficiency of people in businesses are called. وہ سائیکالوجسٹ جو لوگوں کی ایفیشنسی کو امپروو کرتے ہیں انہیں ہم انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ورک پلیس سیٹنگ سے ریلیٹڈ جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہوتی ہے جو امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے میں مدد دیتی ہے. اور اس کے علاوہ جاب سیٹسفیکشن کی بات کر لیں، لیڈرشپ ابیلٹیز کی بات کر لیں آپ، یا پھر ایفیشنسی اوور آل امپروو کرنا، یہ ساری چیزیں انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی ڈومین میں آتی ہیں. باقی جو امپورٹنٹ یہاں پہ آپشنس موجود ہیں اس میں کگنیٹیو کا مطلب ظاہر ہے وہ تھاٹ پروسیسز سے ریلیٹڈ ہے، ہماری میموری، پرابلم سالونگ، یہ ساری چیزیں کگنیٹیو سائیکالوجی میں آتی ہیں. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہماری گروتھ کو اسٹڈی کرتی ہے اکراس آر لائف اسپین. اور فزیولوجیکل سائیکالوجی یہ اسٹڈی کرتی ہے برین کے اسٹرکچر کو اور نروس کو، ہارمونس کو، یہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. اگلا سوال ہے سائیکالوجی از دا سائنس آف. سائیکالوجی کس چیز کی سائنس ہے؟ یہ بیہیویئر اور مینٹل پروسیسز کی سائنس ہے. اس میں ہم آبزرویبل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے انٹرنل مینٹل پروسیسز ہیں جیسے کہ تھنکنگ، فیلنگ، پرسیپشن، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سائیکالوجی میں اسٹڈی کی جاتی ہیں. باقی جو آپشنس اس میں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر اسٹڈی کیسے کرتے ہیں انٹرنل مینٹل پروسیسز کو. ہم انٹراسپیکشن کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا پرانا میتھڈ ہے. اور باقی اس میں انڈکٹیو ریزننگ کی بات کی ہوئی ہے. انڈکٹیو ریزننگ ریسرچ کا ایک میتھڈ ہے. انڈکٹیو ہے نا ورڈ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سولوشن سے یا ایک پوائنٹ سے زیادہ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈیڈکٹیو میں زیادہ سے آپ ایک کی طرف آتے ہیں. ایموشنس کا آپشن ہے یہاں پہ فورتھ ون. وہ جو ایموشنز ہیں یہ صرف ہماری سائیکالوجی کا پارٹ ایموشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سب میں سے جو کریکٹ آنسر ہے ہمارا وہ ہے بیہیویئر اور مینٹل پروسیسز. اگلا سوال ہے ہائپوتھیسس جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ایک ٹیسٹیبل پروڈکشنز ہوتی ہے جو کہ ہم تھیوری سے ڈرائیو کرتے ہیں، لائک ایک ایسی اسٹیٹمنٹ، ایک اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس جو کہ ریلیشن شپس کو پروڈکٹ کرتی ہے بٹوین ڈفرینٹ ویریبلس. باقی جو اس کے آپشنس ہیں ان کی اگر ہم بات کر لیں، انڈیپینڈنٹ ویریبلس وہ ایسے ویریبلس ہوتے ہیں جنہیں ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ان کا پھر اثر جاتا ہے دوسرے ویریبلس پہ جن کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. ایکسپلینیشن آف دا فینومینا، ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی کسی چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے پراپر وے میں کسی بھی فینومینا کو، تو اسے ہم تھیوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تھیوری کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. ڈیپینڈنٹ ویریبلس ابھی میں نے بتایا آپ کو، وہ ویریبلس جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انہیں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبلس کا نام دیتے ہیں. تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے اس میں وہ ہے سی، a testable prediction derived from theory. اگلا سوال ہے the research method used by Freud was. فرائڈ نے کون سا ریسرچ میتھڈ استعمال کیا؟ اس نے کیس اسٹڈی ریسرچ میتھڈ کا یوز کیا. اور اس نے اس میں بیسیکلی اس نے ایک کلائنٹ کو لیتا تھا، ایک پیشنٹ کو لیتا تھا اور اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی اس کی پوری جو اس کے ڈریمز ہیں فری ایسوسیشن وغیرہ کے تھرو ان سب جو اس کی سائیکولوجیکل لیول پہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو وہ اسٹڈی کرتا تھا، ٹھیک ہے. کلینکل انٹرویوز کا استعمال کرتا تھا. اور یہ فرائڈ کا فیمس جو ڈریم انالیسز ہے، مینیفیسٹ کانٹینٹ اور لیٹنٹ کانٹینٹ، وہ اسٹڈی کر کے پھر وہ دیکھتا تھا کہ اچھا یہ سائیکولوجیکل لیول پہ یہ بندہ کیسا ہے. ڈفرینٹ اس کی کیس اسٹڈیز مشہور ہیں، جیسے ایناؤ کی کیس اسٹڈی ہے، لٹل ہینس کی کیس اسٹڈی ہے. یہ آپ کو نیٹ پہ مل بھی جائیں گے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں. بہت مزے کی ہیں یہ کیس اسٹڈیز، آپ کو یہ دیکھنی چاہیے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں فرائڈ کو مزید اس کی جو کیسز وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ. تو
باقی جو آپشنس ہیں وہ ہے کوریلیشن، اسٹیٹسٹیکل ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرتا ہے، ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری بھی بڑھے گی، یا ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری کم ہوگی، یہ کوریلیشن ہوتا ہے۔ آبزرویشن میں ہم دیکھتے ہیں، بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں۔ سروے میں ہم کوسچنیئرس کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دا اماؤنٹ آف ایسوسیشن بٹوین 2 اور مور ویریبلز از، وہ جو دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایسوسیشن ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کوریلیشن کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جو کوریلیشن ہے یہ اسٹرینتھ اور ڈائریکشن کسی بھی ریلیشن شپ کی میئر کرتا ہے۔ یہ -1 سے +1 کے درمیان لائی کرتا ہے، رائٹ۔ یہ پوائنٹس میں ہوتا ہے، ریلیشن شپ پوائنٹ 1، 2، 3، رائٹ، اس طرح سے اس کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ باقی جو یہاں پہ آپشنس ہیں اس میں ریلائبلٹی کی بات انہوں نے کی ہوئی ہے، تو ریلائبلٹی بیسیکلی جب آپ کوئی ریزلٹ دیکھتے ہو کسی چیز کا اور وہ کنسسٹنٹ رہے، کنسسٹنسی اگر میئرمنٹ میں آ رہی ہے تو مطلب وہ چیز ریلائبل ہے۔ آبزرویشن ریسرچ میتھڈ ہے، اور سنکرونیسٹی یہ یہ سائنٹیفک نہیں ٹرمینالوجی سنکرونیسٹی، ٹھیک ہے۔ تو کوریلیشن ڈز ناٹ امپلائی کازیشن، یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ ریلیونٹ اس کا MCQs ایک بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے گیسٹالٹ تھیوری ایمفسائزز، گیسٹالٹ تھیوری کس چیز پہ ایمفسائز کرتی ہے؟ یہ ہماری ٹینڈنسی یہ آپ دیکھیں گیسٹالٹ تھیوری کا مین موٹو کیا ہوتا ہے کہ ہم پیٹرنس دیکھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ دا ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹس، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی پیٹرنس ہیں ان کی پرسیپشن ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ڈی آپشن، آور ٹینڈنسی ٹو سی پیٹرنس وڈ بی دا رائٹ آپشن ہیئر۔ باقی اگر ہم دیکھیں فلو آف کانشیسنس، یہ ولیم جیمس نے دیا تھا۔ ایٹمز آف تھاٹ کی بات یہاں پہ کی ہوئی ہے، تو یہ اسٹرکچرلزم کا کانسیپٹ ہے کہ ہماری تھاٹس کے وہ ایک طرح سے وہ اسٹرکچرلزم میں اسٹرکچر دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہمارے مائنڈ کا، تو یہ ایٹمز آف تھاٹ اسی سے ریلیونٹ کانسیپٹ ہے۔ انوائرمنٹل اسٹیمولائی بیہیویئرزم کا کانسیپٹ ہے کہ باہر سے کوئی اسٹیمولائی آتا ہے اور اس کا ایسوسیشن ہوتا ہے جس کے تھرو ہم لرن کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ڈی، آور ٹینڈنسی ٹو سی پیٹرنس۔ اچھا، اس میں گیسٹالٹ کے ڈفرینٹ لاز ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیٹیل میں، پروکسیمیٹی، سملیرٹی، کلوجر، اس کے اوپر ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو چینل پہ۔ اگلا سوال ہے شارٹ فائبرز دیٹ برانچ آؤٹ فرام دا سیل باڈی اینڈ پک اپ انکمنگ میسیجز آر کالڈ، وہ چھوٹے فائبرز جو کہ سیل باڈی سے نکلتے ہیں اور وہ جو انکمنگ میسیجز ہوتے ہیں انہیں وہ پک کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم ڈینڈرائٹ کا نام دیتے ہیں۔ ڈینڈرائٹ میسیجز کو ریسیو کرتے ہیں، ایگزون کو وہ بھیجتے ہیں، اور ایگزون سے آگے وہ پھر ٹرمینل بٹن کی طرف جاتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جو دوسرے آپشنز ہیں نروز کا انہوں نے کہا ہوا ہے، نروز بیسیکلی نیورونز کے بنڈل کو نروز کہتے ہیں۔ ٹرمینل بٹن کی بات انہوں نے کی ہوئی ہے، تو وہ اینڈ پہ ہوتے ہیں ایگزون کے، لیکن جو سیل باڈی سے نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس دا تھائرائڈ گلینڈ کنٹرولز، تھائرائڈ گلینڈ کس چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ تھائرائڈ گلینڈ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی تھائروزین، جسے ہم T4 ہارمون کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ٹرائیوڈو تھائروزین T3 کو بھی ریلیز کرتا ہے۔ T4 اور T3 ٹرائیوڈو تھائروزین اور تھائروزین، جو کہ ہمارے میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ویٹ ہے، ہمارا باڈی ٹمپریچر، گروتھ، یہ سارے ہمارے تھائرائڈ گلینڈ ہی کی وجہ سے ایک بیلنس اسٹیٹ میں آتے ہیں۔ باقی جو آپشنز ہیں اس میں گلوکوز ابزارپشن، یہ پینکریاز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پینکریاز انسولین ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے گلوکوز ابزارپشن ہوتی ہے۔ ایموشنز ہماری بیسیکلی لمبک سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لمبک سسٹم ہمارے برین میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے فور برین کا، جو کہ ہماری غصہ، ڈر، یہ ایموشنز ہماری جو ہے وہ وہاں سے ارائز ہو رہی ہوتی ہے۔ امگڈالا ہوتا ہے وہاں پہ جو کہ کاز کر رہا ہوتا ہے۔ سیکسولیٹی جو ہے وہ ہماری گونیڈس کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پہ پھر اس کا آپشن ہمارے پاس ہوا میٹابولزم کو، تھائرائڈ گلینڈ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر
ہائپوتھائرائڈزم کی بیماری ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ کا میٹابولزم کم ہو جائے گا، لو میٹابولزم ہوگا آپ کا. The ability of the eye to distinguish fine details is called. ہماری آنکھوں کی وہ ایبلٹی جس کے تھرو ہم بڑی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں، اس ایبلٹی کو ہم ویژول ایکوٹی کا نام دیتے ہیں. یہ ویژول ایکوٹی بیسیکلی ہماری کلیئرٹی آف ویژن اور شارپنس کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اور اس کے تھرو ہم بڑی فائن ڈیٹیلز کو دیکھ پاتے ہیں. ویژول ڈائلیشن جب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پیپل کا سائز چینج ہوتا ہے. ویژول سینسٹیوٹی ہماری بیسیکلی جب ہم ڈم لائٹ میں بھی لائٹ کو دیکھ پاتے ہیں تو وہ ویژول سینسٹیوٹی کہلاتی ہے. اور اڈیپٹیشن میں ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. لائٹ روم میں اگر ڈارک سے لائٹ میں جائیں، لائٹ سے ڈارک میں جائیں تو وہاں پہ ہماری جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اڈیپٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو کوسچن تھا کہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ فائن ڈیٹیلز کس فینومینا کی وجہ سے دیکھ سکتی ہیں، وہ ہے ویژول ایکوٹی کی وجہ سے دیکھ سکتی ہیں. یہ ایک آئی ٹیسٹ چارٹ ہوتا ہے جسے ہم سنیلن چارٹ کا نام بھی دیتے ہیں، وہ بیسیکلی ویژول ایکوٹی کو میئر کرنے میں مدد دیتا ہے. اینڈ دا نیکسٹ کوسچن از ڈسآرڈر ریزلٹنگ فرام فلوئڈ پریشر بلڈ اپ انسائڈ دا آئی کازنگ آپٹک نرو ڈیمیج از کالڈ. تو وہ ڈس آرڈر جو کہ جب ہماری آنکھ میں فلوئڈ پریشر کا بلڈ اپ ہوتا ہے ہماری آنکھ کے اندر، اور اس کی وجہ سے آپٹک نرو دب جاتی ہے، اس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے آپٹک نرو کا، اس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اسے ہم گلاؤکوما کا نام دیتے ہیں. گلاؤکوما میں جو انٹرا اوکولر پریشر ہے، جو آنکھ کے اندر پانی کا پریشر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپٹک نرو ہماری ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور یہ بلائنڈنس کاز کر سکتی ہے یہ والا ڈس آرڈر گلاؤکوما. ٹھیک ہے. دوسرے جو آپشنس ہیں اس میں پروسوپیگنوزیا انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. پروسوپیگنوزیا میں فیس بلائنڈنس ہوتی ہے، آپ کو چہرے یاد نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکرومیٹوپسیا ہے جس میں کلر بلائنڈنس ہوتی ہے، اور ڈسلیکسیا ہے جس میں آپ مائنڈ ریڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں آپ یہ ڈسلیکسیا ریڈنگ ڈس آرڈر ہے. یہ اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ اس میں میتھمیٹیکل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے ایک، اس میں آپ کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے چیزیں، آپ رائٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں. ڈسکیلکولیا، ڈسلیکسیا اور اس سے ڈسگرافیا، یہ کچھ ڈس آرڈرز ہیں جو کہ ریڈنگ ڈس آرڈر ہیں، لرننگ ڈس آرڈرز ہیں جو بچوں میں پائے جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے آپٹیکل ایلوژن ریزلٹ فرام ڈسٹورشن ان آپٹیکل ایلوژن. کس کی ڈسٹورشن کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ پرسیپشن کی ڈسٹورشن کی وجہ سے. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم عام روٹین میں جو ہماری پرسیپشن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہماری پرسیپشن غلط ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم آپٹیکل ایلوژنس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہماری جو سینسری انپٹ ہے وہ کریکٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو برین ہے وہ اس انفارمیشن کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے. لائک انفارمیشن تو ویسے عام روٹین میں بھی آ رہی ہے، آپ کہیں پہ کوئی رسی گری ہوئی دیکھ رہے ہیں، وہ رسی عام روٹین میں آپ کو رسی ہی نظر آئے گی، لیکن اگر وہ اندھیرا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھی تو رسی، لیکن آپ کا جو ذہن ہے وہ اس ٹائم پہ وہ کانٹیکسچل فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ اسے انٹرپریٹ کرتا ہے تو وہ غلط بھی اس کو پرسیو کر سکتا ہے، اور اسے ہم پھر اس کی بیس پہ آپ کو آپٹیکل ایلوژن ہوگا. باقی جو یہاں پہ آپشنس ہیں، سینسیشن، یہ کسی بھی اسٹیمولائی کو جب آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ سینسیشن کہلاتا ہے، اور پرسیپشن جس میں آپ اسٹیمولائز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس our general method for dealing with the environment is known as. ہمارا جو جنرل میتھڈ ہے جس کے تھرو ہم انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اسے ہم کگنیٹیو سٹائل کا نام دیتے ہیں. کگنیٹیو سٹائل میں آپ اگر میں اسے ڈیفائن کروں تو یہ ایک کنسسٹنٹ وے ہوتا ہے ہماری تھنکنگ کا، ہماری پروسیسنگ، ہماری پرابلم سالونگ. یہ ساری ہمارا ایک بڑا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے جس کے تھرو ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا جو ایک سیٹ پیٹرن ہے، کنسسٹنٹ وے ہے
ہمارے سوچنے کا، ہمارا پرابلم سالونگ کا، اسے ہم کگنیٹیو اسٹائل کا نام دیتے ہیں. اگین میں ڈیفینیشن اس کی پھر سے پڑھوں گی. کگنیٹیو اسٹائل جو ہوتے ہیں وہ دے آر کنسسٹنٹ وے آف تھنکنگ، پروسیسنگ اینڈ پرابلم سالونگ. ٹھیک ہے، cognitive styles are consistent way of thinking, processing and problem solving. اگلا سوال ہے، اچھا اس میں جو باقی آپشنز ہیں وہ اگر ہم دیکھ لیں، انٹیلیجنس ہماری ابیلٹی لیول سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور پرسیپچول اسٹائل ہمارا سینسری پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور پرسنالٹی ہماری ٹریٹس اور بیہیویئر پیٹرن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیلڈ ڈیپینڈنٹ ورسز فیلڈ انڈیپینڈنٹ بھی ہمارے کگنیٹیو اسٹائلز ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از ایکسٹرنل اسٹیمولائی دیٹ لیڈ ٹو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر اور کالڈ. وہ جو ایکسٹرنل اسٹیمولائی ہیں جو ہمیں گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر کی طرف لے کے جاتے ہیں، انہیں ہم انسینٹیوز کا نام دیتے ہیں. دیکھیں آپ موٹیویشن تو چاہیے ہوتی ہے نا، بعض اوقات وہ انٹرنل ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ایکسٹرنل ہوتی ہے. آپ کو پاور چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو پریز چاہیے، ہے نا، یہ یا ریوارڈ آپ کو کسی اور فارم میں چاہیے، یہ ایکسٹرنل موٹیویٹرز ہوتے ہیں آپ کے، اور انہیں ہم انسینٹیوز کا نام دیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ کریکٹ آنسر وڈ بی دا انسینٹیوز. جو باقی آنسرز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، ڈرائیو بیسیکلی انٹرنل اسٹیٹس کو ہم کہتے ہیں، جیسے بھوک لگ گئی ہے، آپ کو پیاس لگ گئی ہے، وہ آپ کی ڈرائیوز ہیں. اور جو نیڈس ہیں وہ بایولوجیکل یا سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی، جو کہ ضروری ہوتی ہیں آپ کے ویل بینگ کے لیے. ٹھیک ہے، جسے منی کی ایگزامپل لے لیں، یہ پھر ہمارے انسینٹیو کی ایگزامپل میں آئے گی. ٹھیک ہے، ایکسٹرنل موٹیویٹر ہے یہ. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، موسٹ سائیکالوجسٹ بلیو دیٹ ایگریشن از. زیادہ تر سائیکالوجسٹ کے اکارڈنگ ایگریشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایگریشن ایک لرنڈ رسپانس ہوتا ہے، اور یہ اچھا اس میں اوبیسلی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان نیڈ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے مطابق یہ لرنڈ ہوتا ہے. اگر آپ ماڈرن ویو دیکھیں نا ایگریشن کا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ری انفورسمنٹ کے تھرو، ہم اپنے کلچر سے، میڈیا کے انفلوئنس کے تھرو، ماڈلنگ کے تھرو ایگریشن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں بڑی فیمس ایکسپیریمنٹ البرٹ بنڈورا کا آ جاتا ہے، جو اس نے، جسے ہم بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بچے جب اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بوبو ڈول پہ ایگریشن شو کر رہے ہیں، تو وہ سیکھتے ہیں. اور جب انہیں ایک ایکسپیریمنٹل سچویشن ایسی پرووائڈ کی جاتی ہے، فرسٹریٹ تھوڑا انہیں کیا جاتا ہے، تو وہ بچے بھی اپنا اگریشن اسی طرح جیسے اس اڈلٹ نے شو کیا تھا اسی طرح سے شو کرتے ہیں. اس میں دونوں کنٹرول گروپ بھی ہوتا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ بھی ہوتا ہے. جو کنٹرول گروپ تھا اس نے کیونکہ نہیں دیکھا تھا کسی اڈلٹ کو اگریشن شو کرتے ہوئے، تو اس نے ایسا کچھ بیہیویئر شو نہیں کیا. لیکن جو ہمارا ایکسپیریمنٹل گروپ تھا وہ یہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال، اچھا اس میں انسٹنکٹ تھیریز جو ہیں وہ اتنی زیادہ آج کے دور میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی ہیں. یہ نیڈ بایولوجیکل رسپانسز، حالانکہ اس کے اوپر بھی تھیریز ہیں، جیسے فرائیڈ ہے، اس نے یہ بات کی کہ یہ انسٹنکٹ ہمارے ان نیڈ ہوتا ہے. میکڈگل نے یہ بات کی، لیکن آج کے دور میں ہم یہی زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اگریشن ہے وہ ہم سیکھتے ہیں. آپ یہیں سے اگزامپل لے لینا، موسٹلی بچوں کو آپ دیکھو گے کہ جو جیسے ان کے پیرنٹس غصہ شو کرتے ہیں، غصہ آتا تو اوبیسلی سبھی کو ہے، لیکن شو کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. جن کے پیرنٹس تھوڑا کام وے میں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، ان بچوں میں بھی غصہ وہ بھی تھوڑا سا وہ خاموش رہ کے شو کرتے ہیں. اور جن کے پیرنٹس تھوڑا برتن اٹھا کے توڑتے وغیرہ ہیں، وہ بچوں میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، دا پروسیس آف ڈیٹیکٹنگ ٹرانسلیٹنگ اینڈ ٹرانسمیٹنگ میسیجز فرام دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ٹو دا برین از کالڈ. جب آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے میسیج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہو، ٹرانسلیٹ کرتے ہو اور پھر اسے ٹرانسمٹ کرتے ہو، برین کی طرف اس میسیج کو سینڈ کرتے ہو، تو اس پروسیس کو ہم سینسیشن کا نام دیتے ہیں. سینسیشن بیسیکلی ہمارا فزیکل اسٹیمولائز کو ریسیو کرنے کے پروسیس کو ہم سینسیشن کہتے ہیں. اور یہ ہمارے جو ایکسٹرنل انرجی ہے اسے نیورل سگنلز میں
یہاں پہ ٹرانسڈکشن ہوتی ہے اس پروسیس کو، جس میں انرجی نیورل سگنلز میں کنورٹ کی جاتی ہے، اس پروسیس کو ٹرانسڈکشن کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسڈکشن بھی بیسیکلی سینسیشن کے پروسیس میں کے انڈر آتی ہے. وائی ادر آپشن آر انکریکٹ ہیئر. اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں تو پرسیپشن جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم سینسری انپٹ جو ہمیں مل گئی اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، میننگ دیتے ہیں، تو وہ پرسیپشن کہلاتا ہے. سلیکٹیو اٹینشن میں ہم کسی پرٹیکولر اسٹیمولائی پہ فوکس کرتے ہیں. ایڈیپٹیشن میں ہم سینسٹیوٹی کو ریڈیوس کرتے ہیں. ڈیٹیکشن اینڈ ٹرانسمیشن بیسیکلی سینسیشن کہلاتی ہیں. اوکے، تو یہ ہو گیا ہمارا آنسر. B would be the correct answer here. Next question ہے according to Alfred Adler the prime motivating force is. Adler کے مطابق جو ہماری سب سے مین موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے وہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم سپیریورٹی کی طرف اسٹرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو الفریڈ ایڈلر. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایڈلر انڈیویجول سائیکالوجی کے بانی تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انسان اپنی انفیریورٹی کمپلیکس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم لائف میں سکسیسز اچیو کرتے ہیں. ہم تھوڑا کمپیٹنس جو شو کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے شو کرتے ہیں. دوسرے آپشنس کیوں انکریکٹ ہیں؟ فزیکل گریٹیفیکیشن کی بات کی، جو وہ فرائڈ کی تھیری میں فزیکل گریٹیفیکیشن کی بات آتی ہے، اور جو ایگزسٹینشیل انزائٹی کی بات کی گئی ہے وہ ایگزسٹینشیل سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کریکٹ آنسر وڈ بی دا اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی. سی آپشن کریکٹ آنسر ہوگا یہاں پہ. نیکسٹ کوشچن ہے which learning mechanism did B.F. Skinner see as the major means by which behavior is learned. B.F. Skinner کے مطابق کون سا میجر طریقہ ہے جسے یوز کرتے ہوئے ہم سیکھتے ہیں؟ اسکنر کے مطابق ہم آپرنٹ کنڈیشننگ کو استعمال کرتے ہوئے سیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی بیہیورسٹ تھا، بڑا فیمس اس کا یہ آپ دیکھیں، اس نے کبوتروں پہ ایکسپیریمنٹس کیے. اس کے علاوہ یہ جو آپرنٹ کنڈیشننگ ہے نا، اس میں ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے تھرو دیکھا جاتا ہے ریوارڈ جتنا زیادہ دیا جائے گا اتنا ری انفورسمنٹ جتنی زیادہ دی جائے گی، بیہیویئر کے ہونے کے چانسز اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو باقی جو آپشنز ہیں وہ انکریکٹ کیوں ہیں؟ اگر اس کی بات ہم کر لیں تو کلاسیکل کنڈیشننگ پیولوو نے دی تھی، بی ایف اسکنر کا وہ کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، پیولوو جس نے وہ کتے پہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے. اور آبزرویشنل لرننگ بینڈورا کا کانسیپٹ ہے، اور انسائٹ لرننگ کوہلر کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہمارا اچھا، تو اس میں جو ہے وہ بی کریکٹ کوشچن آنسر ہوگا. اگلا سوال ہے وچ اپروچ ٹو پرسنالٹی از لیسٹ ڈٹرمنسٹک. کون سی اپروچ پرسنالٹی کی سب سے کم ڈٹرمنسٹک ہوتی ہے؟ ہیومنسٹک اپروچ جو ہے وہ اس میں فری ول پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کی پرسنل چوائس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جو اس کے پروپوننٹس ہیں ہیومنسٹک سائیکالوجی کی کہ وہ راجرز ہیں، مزلو ہیں، یہ میجر فگرز ہیں ہیومنسٹک سائیکالوجی کی. باقی آپشنس جو اگر ہم دیکھیں، اس میں سائیکو انالیٹیکل میتھڈ کی بات کی گئی ہے، وہ انکانشیس فورسز پہ بیس کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سائیکو انالیسس کا جو کہ بانی اگر اس کی بات کر لی جائے تو فرائڈ ہیں. بعد میں اوبویسلی نیو فرائیڈینس آئے، لیکن جو یہ ان پرٹیکولر کانسیپٹ ہے وہ فرائڈ نے دیا. اور مین اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ انکانشیس فورسز کی بات اس نے کی، ایڈیگو، سپر ایگو کی. بیہیویئرزم انوائرمنٹل کنٹرول کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ شیپ کرتا ہے ہماری پرسنالٹی کو، ہمارے بیہیویئر کو. تو فری ول کی بات جو ہے وہ یا پھر لیسٹ ڈٹرمنسٹک تھیوری ہیومنسٹک ہی ہے. باقی سب یہی کہتے ہیں کہ یا انوائرمنٹ کنٹرول کرتا ہے یا آپ کے انکانشیس فورسز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، اور اس میں اگین بیہیویئرزم، اسکنر، یہ دونوں بھی، اسکنر بھی تو بیہیویئرسٹ ہی تھا نا، اس نے بھی پھر ڈٹرمنسٹک کی اپروچ پروپوز کی. اگلا سوال ہے وچ آف دا فالوئنگ ڈیڈ کارل راجر بلیو فاسٹر اے کانگروئنٹ سیلف کانسیپٹ. ان میں سے کون سے والا کانگروئنٹ سیلف کانسیپٹ کو فاسٹر کرتا ہے کارل راجر کے اکارڈنگ؟ انکنڈیشنڈ لو. کارل راجر ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ تھا، انہوں نے یہ انکنڈیشن پازیٹیو ریکارڈ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ
کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے ورتھ کی. لائک ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ اگر اچھے نمبر لوگے تو آپ اچھے بچے ہو، ادروائز آپ ہمیں اس طرح سے عزیز نہیں ہو. یا پھر ایک طرح سے نا ہر چیز کی کنڈیشن ہوتی ہے. ایون ہم ٹیچرز یہ کام کرتے ہیں کہ بچے اگر رسپیکٹفلی ہمیں رسپونڈ کر رہے ہیں تو وہ اچھے بچے ہیں، ادروائز کوئی بچہ بدتمیزی کرے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم نے کنڈیشن لگا دی کہ آپ کو ریگارڈ ملے گا، محبت ملے گی تب جب آپ ایک پرٹیکولر کام کرو گے، اور اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہو تو آپ کو وہ ریگارڈ نہیں دیا جائے گا. روجر نے یہ کہا کہ یہ کانسیپٹ، یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ورتھ کی، یہ بیماریاں، سائیکولوجیکل ایشوز کاز کرتی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ دیا جانا چاہیے. انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ دیں گے تو اس کے نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور ایک کانگرونٹ لائف وہ گزارنا سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسٹیریوٹائپس کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیریوٹائپس بیسیکلی اسپیشل ٹائپ ہوتے ہیں اسکیماز کے جو کہ کلچرلی شیئر کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ وائڈلی ہیلڈ بیلیفز بھی ہوتے ہیں جو کہ گروپ کریکٹرسٹکس کو شو کرتے ہیں. اوورال دیکھیں نا، اسکیماز ہم اکثر جب ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں نا آپ یہ سمجھ لیں ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ناٹ ان لٹرل سینس، ایک سمجھانے کے لیے میں یہ انالوجی یوز کر رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ خاص ڈبے بنے ہوئے ہیں جس میں آپ سیم چیزیں رکھتے جاتے ہو. تو جب آپ اس میں سے کوئی ایک چیز ایک اس میں سے نکلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں وہ ساری اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے ایک پرٹیکولر اسٹیریوٹائپ بنایا وہ ہوتا ہے کچھ ممبرس کے بارے میں، جو کہ لائک کچھ لوگوں کے بارے میں جو کسی پرٹیکولر جگہ سے بلانگ کرتے ہیں، پرٹیکولر کلچر سے بلانگ کرتے ہیں. جیسے پٹھانوں کے بارے میں ہمارا ایک پرٹیکولر اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، رائٹ. ڈفرینٹ کاسٹ سسٹمز کے بارے میں ہمارے اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نیشنلٹیز کو لے کے ہمارے اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں، رائٹ. تو یہ جو ہمارے اسٹیریوٹائپس ہیں یہ ہمارے بیلیفز ہوتے ہیں جو کہ جنرلائزڈ ہوتے ہیں. آپ جب بھی کسی شخص کے بارے میں سنو گے کہ وہ افریقن ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک امیج اس کا آئے گا، رائٹ. وہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف اس کی پرسنالٹی کا اور آپ کے ذہن میں آئے گا. جب آپ اسی طرح سے کسی ریلیجیس شخص کے بارے میں سنو گے تو آپ کے ذہن میں ایک پرٹیکولر ٹائپ کا ایک امیج آئے گا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس پرٹیکولر اس وے میں وہ نہ ڈریسنگ نہ کرتا ہو، یا پھر اس کی تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ آف پرسنالٹی ہو. لیکن کیونکہ ہم نے سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں انہیں اسی پرٹیکولر اسٹیریوٹائپ کو، بیلیف کو یوز کرتے ہوئے ایویلیویٹ کرتے ہیں. اگین اسٹیریوٹائپ کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیلیف سسٹم ہمارا کیا ہے، جنرلائزڈ بیلیف سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پریجوڈس ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے. پریجوڈس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے ٹورڈز سرٹن تھنگ. پری ججمنٹ ہوتی ہے پریجوڈس. اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ نے کسی سے انٹریکشن نہیں کیا، لیکن آپ نے انٹریکشن کرنے سے پہلے ہی جج کر لیا کہ یہ بندہ اس طرح کا ہوگا. اور ڈسکریمنیشن میں وہ چیز آپ کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے. پھر آپ جیسے اگر کوئی خاتون کسی کے بچے ہیں تو ایک پرٹیکولر اس کے بارے میں یہ چیز سمجھی جائے گی کہ شاید وہ اتنا بہتر طریقے سے کام کو ٹائم نہیں دے پائے گی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید بہت کیریئر اورینٹیڈ ہو، وہ بہت بہترین لیڈر ہو یا بہت اچھی ورکر ہو، لیکن کیونکہ یہ ہمارا اسٹیریوٹائپ تھا، بیلیف تھا کہ ایسی خواتین زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی ہیں، ہم نے پری ججمنٹ بنا لی، ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا تھا، ایموشنز بھی اسی طرح کی ہوں گی. تو اگر آپ ہائر کر رہے ہو اور آپ کے پاس ایسی کوئی خاتون آ جاتی ہیں تو اپنے اسی اسٹیریوٹائپ کی وجہ سے، یعنی آپ اسی بیلیف کی وجہ سے اس خاتون کو نوکری نہیں دو گے. ٹھیک ہے، یہ ہیں ہمارے 20 کوسچنز تھے جو کہ ہم نے 2010 کے پیپر کے ڈسکس کیے. انشاءاللہ اگلے پیپر میں، اگلے ویڈیو میں ہم نیکسٹ پیپر کو ڈسکس کریں گے. میری یہ کوشش ہوگی، میکسیمم کوشش ہوگی کہ ہم فائنل پیپر سے پہلے کافی جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں سائیکالوجی کے اور پولیٹیکل سائنس کے، انہیں لازمی ڈسکس کر لیں. پولیٹیکل سائنس کے
تو ہم کریں گے ہی خیر، لیکن سائیکالوجی کے تو میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑا زیادہ ان ڈیپتھ جا کے جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، کیونکہ اس کا سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے وہ کور کرنے میں. تو اگر اس طرح سے ریویژن آپ لوگوں کی ہو جاتی ہے تو کافی آسانی ہو جائے گی پیپر دیتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے. تو اگر آپ نے رکھا ہوا ہے سبجیکٹ تو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. انٹل